تو ہمارے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورۃ الانعام کی آخری آیات میں آخری رکوع کے اندر مینشن ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ کون سا؟ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین جو بالکل سیدھا ہے اور اس ملت پر قائم ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جو حنیفات ہے۔ یہ الف کے ساتھ حنیفہ، یہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ والا نہیں ہے، یہ الف والا، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا، یکسو، ڈیڈیکیٹڈ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قل ان صلاتی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی جس کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی للہ رب العالمین، اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں، سب سے پہلا مسلمان میں بنوں۔ تو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر، اور پھر ان قربانیوں کا ایپیکس، کلائمیکس، ابراہیم علیہ السلام کے پیشن کا آخری امتحان، 87 سال کی عمر میں اللہ سے رو رو کر بیٹا مانگا، بڑھاپے کا سہارا، اور جب اس کی عمر جسٹ 12-13 سال ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرس، 100 سال کے قریب، تو حکم ہوا کہ اس بیٹے کو قربان کرو۔ یہ پوری ڈیٹیل ہماری کتابوں میں تو نہیں ملتی، البتہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، تورات میں پوری ڈیٹیل ہے، اور تورات میں آج بھی موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا اسحاق۔ ہاں، اس میں پھر وہ ٹیمپر ہو چکی ہے یہ چیز، لگتا ایسا ہی ہے کہ انہوں نے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی ایسے اشارے ملتے ہیں، وہ انشاءاللہ اشارتاً میں ڈسکس کروں گا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آ گیا، ابراہیم علیہ السلام کا آخری درجے میں امتحان لیا گیا، اور الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، الحمدللہ۔ اب یہاں پر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں یہ بحث کروں کہ ذبیح اللہ جو ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے یا سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں ایسی روایتیں ملتی ہیں، ہمارے قدیم مفسرین میں خصوصاً امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 310 ہجری، جو پہلے 300 سال کے ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ تو اسٹرانگلی بلیو رکھتے ہیں کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور تابعین بھی، اور ان کے مقابلے پر کچھ تابعین ایسے ہیں جو کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ سمجھتے ہیں۔ البتہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس اختلاف سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اصل بیچ میں بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے اپنے بیٹے کی۔ اس میں جسے شوق ہو تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بڑی انٹلیکچوئل بحث کی ہے، سورہ الصافات پارہ نمبر 23 میں آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک 11 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے۔ اس کی ڈیٹیل آپ تفہیم القرآن میں پڑھ لیں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور انہوں نے قرآن کے دلائل سے یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ موسٹ پروبیبل سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ ہے، اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے۔ لیکن یہاں پر ہم صرف ان آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف آئیں۔ تو سورہ الصافات پارہ نمبر 23 آیات نمبر 100 سے لے کر 110 تک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے نیکوکاروں میں سے کوئی اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو بشارت دی ایک حلم والے بچے کی، پیشنس والے کی، برداشت کرنے والا بچہ۔ فلما بلغ معه السعی، تو جب وہ ان کے ساتھ بڑھ کر جوان ہوا اور چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہوا،
قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھی ہے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا کہ اس معاملے میں تیرا کیا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بات یاد رکھیے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وحی کا ایک ذریعہ خواب بھی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ڈیفینیٹ وحی ہوتے ہیں۔ عام مومن کا خواب بھی وحی ہو سکتا ہے لیکن ڈیفینیٹ نہیں، جب وہ واقعہ ہو جائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں، پہلے نہیں بتا سکتے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری وفات کے بعد اب وحی کا سلسلہ ختم، صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا، تو فرمایا کہ وہ خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دکھائے گا، لیکن ان خوابوں کے پورا ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا، پہلے کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا میں نے یہ خواب دیکھا تو یہ ضرور ہوگا۔ تو بیٹا تیری کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ تو کیا رائے ہونی تھی؟ اللہ اکبر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا کہ اے ابا جی کر گزریے جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے، پوچھنے والی کوئی بات ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور ان قریب آپ مجھے اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کو شامل کیا، خود اپنی اکڑ نہیں عاجزی میں، صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا دونوں باپ بیٹا نے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ماتھے کے بل ان کو زمین پر لٹا لیا، بالکل ایج پر پہنچ گئی بات، اور ماتھے کے بل اسی لیے لٹایا تاکہ شفقت پدری نہ آ جائے، شکل پر نظر پڑے تو شاید ڈاواں ڈول نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے انبیاء کرام علیہ السلام جنس کے اعتبار سے تو انسان ہی تھے، ہاں مقام کے اعتبار سے تو کسی انسان کو بھی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں۔ اللہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، کیا خوش نصیبی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پھر پکارے اس وقت، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بس یہاں تک ہی تجھے لانا تھا، ہم نے چیک کر لیا تجھے۔ اللہ اکبر۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اللہ اکبر۔ آزمائش تو یہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی جو ابراہیم پر ڈال دی گئی، بہت بڑی آزمائش۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک عظیم ذبح کے ذریعے فدیہ بنا دیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اور ان کو بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس سنت کو پھر آنے والوں میں باقی رکھا، الحمدللہ پچھلی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ اکبر۔ کذالک نجزی المحسنین، بالکل اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ بھائیو ابراہیم علیہ السلام کوانٹٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کامیاب نہیں ہو سکے دنیا میں، صرف لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، سورۃ الانبیاء میں پڑھ لیجئے، اور چند گھر والے، کوئی امت نہیں بنی، لیکن اللہ تعالیٰ کس طریقے سے محبت کے ساتھ ان کا نام لیتا ہے۔ تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کوالٹی از اتھارٹی ان اسلام، کوالٹی از اتھینٹسٹی ان اسلام، ناٹ کوانٹٹی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے، کسی کے ساتھ 4، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا جس نے ان کی تصدیق کی۔ تو کیا انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، ان کی امتیں ناکام ہوئی، انبیاء کامیاب ہوئے۔ تو یہ جو بعض لوگ اہل بدعت میں سے کہتے ہیں ہم تعداد میں اتنے زیادہ ہیں یہ حق پہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، ورنہ 1.75 بلین کرسچنز آن دا فیس آف ارتھ، 2.25 ارب کرسچن تعداد میں مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن حق جو ہے اتھینٹسٹی۔ اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے باقی رکھا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی انٹرنیشنل عبادت حج، اس کا لازمی جز بنا دیا قربانی کو، الحمدللہ۔ اور اس کا ذکر سورۃ الحج میں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے، آیت نمبر 34 میں، اور پھر آیت نمبر 37 میں جا کر سورۃ الحج کی قربانی کا فلسفہ بھی بیان ہوا۔
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 34 सूरह अल-हज। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए बनाया एक कुर्बानी का कायदा। लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि तुम अल्लाह का नाम लेकर मवेशियों में से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें रिज्क दिया है। फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, बस तुम्हारा इलाह तो एक ही इलाह है, वाहिद है। फलहू अस्लिमू, तो उसी के लिए सर तस्लीम खम कर दो। वबश्शिरिल मुखबितीन, और बिशारत है आजिजी करने वालों के लिए। और इस इबादत का फिर फलसफा, कुर्बानी की इबादत का फलसफा आयत नंबर 37 सूरतुल हज की, अल्लाह इज द टॉप प्रायोरिटी। लन यनालल्लाहु लुहूमुहा वला दिमाउहा, हरगिज नहीं पहुंचता अल्लाह ताला के पास इन कुर्बानियों का गोश्त और ना ही खून। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, बल्कि अल्लाह ताला को तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है, गॉड कॉन्शियसनेस की, किसने अल्लाह के लिए कुर्बानी दी है। कज़ालिका सख्खरहा लकुम, बिल्कुल इस तरीके से अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया इन जानवरों को तुम्हारे लिए। अब मुझे बताइए, ऊंट में कितनी ताकत है, दर्जनों लोगों को वो अपने नीचे दे सकता है। अगर उसमें भी वही अकल हो जो हम में है कि उसको पता चल जाए मैंने फलां दिन कुर्बान होना है, तो वो तो रस्सी छुड़ा के भाग भी जाए। तो अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया, इतने बड़े बड़े बैल और ये इतने बड़े बड़े जानवर इंसानों के लिए अल्लाह ने मुसख्खर किए हैं। वरना अगर उनमें वही अकल हो तो वो छुरी देखें तो भाग ही जाए तोड़ के। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने मुसख्खर किया है, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी है। और यही वजह है कि बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़कर जानवर पर छुरी चलाया करते थे। अल्लाह की तकबीर बुलंद करो। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और बिशारत है नेकोकारों के लिए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में 3 अहादीस बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली हदीस जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है और सही बुखारी की पहली हदीस यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जिसकी नीयत दुरुस्त है उसी का अमल है दुरुस्त। दूसरी हदीस मुस्नद इमाम अहमद में बड़ी क्रिटिकल हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखलावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखलावे के लिए सदका किया उसने शिर्क किया। यह कुर्बानी भी एक सदके की शक्ल है। तो अगर अल्लाह ताला के लिए प्रायोरिटी, उसके लिए नियत नहीं है, तो यह अमल उल्टा बदनामी बन सकता है, दोज़ख में जाने का सबब बन सकता है। और तीसरी हदीस बहुत क्रिटिकल, सही मुस्लिम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। यह हम अपनी शक्लों से और माल से पब्लिक को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को नहीं। अल्लाह ताला ने शक्लों पर फैसला नहीं करना, वरना सय्यदुना बिलाल और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने खूबसूरत होंगे। हबशी का रंग काला ही होता है, होंठ उसके मोटे ही होते हैं, नाक उसका मोटा ही होता है, कितने खूबसूरत होंगे। तो अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, और हम यही देखते हैं, या शक्ल देखते हैं, हाँ माशाल्लाह कितना खूबसूरत चेहरा है, कितने नूरानी बुजुर्ग हैं, चाहे वो झूठ बोल रहे हो। ना शक्लों को देखता है, ना माल को, दिलों और अमाल को देखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहां पर यह बात भी समझ लीजिए कि सूरतुल हज में जिस कुर्बानी का जिक्र हुआ है वो कुर्बानी है फर्ज कुर्बानी। ये बड़ी अटेंटिव होकर बातें सुनने वाली हैं। जिसको नींद आ रही है बेशक खुद खड़े हो जाए ईमानदारी के साथ, ताकि नींद उसकी खत्म हो जाए। बेसिकली 2 कुर्बानियां हैं। एक कुर्बानी वो है जो हज के मौका पर होती है, ये फर्ज कुर्बानी है, जो सूरतुल हज में जिसका जिक्र आया, और सूरतुल बकरा में जिक्र आया कि अगर किसी के पास वो कुर्बानी का जानवर ना हो तो 10 रोजे रख ले। वो फर्ज कुर्बानी है, उसको कहते हैं हदी। और दूसरी वो है जो हम ईद कुर्बान के मौका पर करते हैं, उसको कहते हैं अद्हा, अलिफ दाद हा या। और ये जो दूसरी कुर्बानी है इसका जिक्र भी कुरान पाक में सूरह अल कौसर में मौजूद है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तो अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो
اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حج والی قربانی فرض ہے، اور یہ دوسری قربانی جو ہے عید قربان کی یہ فرض نہیں ہے۔ ہاں پھر آگے اختلاف شروع ہو جاتا ہے، بعض اسے سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں اور بعض واجب، لیکن امت کی اکثریت اس کو سنت مؤکدہ ہی سمجھتی ہے، کیونکہ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ شاید میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی سختی کی وجہ سے ہی احناف کے ہاں یہ جو موقف آیا، اگرچہ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو صحیح سند سے ثابت نہیں، کہ حنفی جو ہے وہ قربانی کو واجب کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں حدیث کے، اور ہم اسے سنت کیوں سمجھتے ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں اختلافی مسائل میں ڈسکس کروں گا۔ حدیث کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، تینوں کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور امام ذہبی نے بھی المستدرک میں اس کی صحت پر حکم لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ، کتنی سختی، یعنی وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے جس کو استطاعت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ وہ سخت الفاظ ہیں، اگر اس سے کوئی واجبیت نکال لے تو بعید نہیں ہے، ورنہ کم از کم سنت موقدہ تو ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں دو اور احادیث بڑی اہم ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھیڑے اور نہ ہی ناخن۔ اسی لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم ذوالحجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لے، ناخن کاٹ لے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے، اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے اپنی نوعیت کی منفرد اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر اعضاء کے احکام، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے۔ اور دوسری حدیث ہے گفٹ، کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے، یعنی فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی اس کو، وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا، تو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں، اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں، تو کیا میں اسی کو ذبح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو، ظاہر ہے وہ سورس آف ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا، اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے گی۔ اور اس میں یہ بات امپلائڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی، کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا، تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے۔ تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا۔ اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا اس روایت کو، لیکن جو ذوق وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوق ہے نہیں اس کے اندر۔ الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے، اور یہ روایت میں نے بتایا سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اس کی صحت پر۔ اب بھائیو یاد رکھیں کہ حج اور قربانی یہ تو ذوالحجہ میں کلائمیکس ہے عبادت کا، لیکن یہ ذوالحجہ کا پہلا پورا عشرہ 10 تاریخ تک، اور اس کے بعد بھی 3 دن اور ایام تشریق 11، 12 اور 13، یہ سارے کے سارے دن اللہ کے حضور بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ باقی دنوں کی نسبت ان ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت، اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ جہاد بھی نہیں، جو اسلام کا ایپیکس اور سمم بونم ہائیسٹ گڈ ہے. ایمینول کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ کو کہتے ہیں سمم بونم. اور قتال پر میری پوری گفتگو ہے تقریباً 35 سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک.com پر، قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ مسلمانوں کی تکفیر کی مذمت، مسئلہ نمبر 25 کے نام سے. تو یہاں محل نہیں. تو صحابہ نے پوچھا جہاد کرنے سے بھی افضل ہے اس میں نیک عبادت اور نیکی کے کام کرنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے، مگر یہ کہ کوئی شخص مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور نہ مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی وہ شہید کر دیا جائے، تو ایسا شخص ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے سے آگے نکل سکتا ہے، ورنہ خالی جہاد میں شریک ہونے والا بھی اس سے عبادت میں آگے نہیں نکل سکتا. الحمدللہ. یہ حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح بخاری میں 969 نمبر ہے، اور اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے جس میں تعلیقاً کچھ روایتیں لے کر آئے ہیں، اور ان کی سند بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں صحیح موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں بازار کے اندر بھی تکبیرات پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر امام بخاری لے کر آئے کہ امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے، وہ نوافل نماز پڑھنے کے بعد بھی یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے. فرض کے بعد تو پڑھنی ہوتی ہیں یام تشریق میں، وہ آگے آ بھی رہی ہے. تو یہ تکبیرات جو ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات پر اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ یہی تکبیرات ہیں. اور اس کی تائید میں مسند امام احمد میں بھی یہی سی صحیح بخاری والی حدیث ہے کہ ان 10 دنوں میں اعمال کا ثواب جو ہے وہ جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے. اور 7 الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ. اور یہی اس کے اندر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. حمد بھی آ جاتی ہے الحمدللہ. اور یہ جو ایام تشریق ہیں 10، 11، 12 اور 13، 4 دن، ان کا اشارتاً قرآن پاک میں بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں ذکر ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کی یاد رکھو ان مخصوص دنوں میں. اور اسی کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری 969 نمبر حدیث میں لے کر آئے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے تک یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، جو الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ حج والے دن یعنی 9 ذی الحجہ. اب حج سعودی عرب میں جب ہوتا ہے، ہماری یہاں پر 8 ہوتی ہے، ہم اپنے اعتبار سے ہی بات کریں گے. شب قدر بھی یہاں کی ہوگی، 9 ذی الحجہ بھی یہاں کی. تو 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی شام تک الحمدللہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع بھی یہ تکبیرات فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. ایک دفعہ کم از کم بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور بھائیو، انہی عبادات میں سے ایک عبادت ان 10 دنوں میں بہت فضیلت والی وہ ہے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، 1 سال گزرا ہوا اور 1 سال آئندہ. الحمدللہ 2 سالوں کے گناہ کا کفارہ 9 ذی الحجہ کا روزہ بن جائے گا. لیکن یہ گناہ ہوں گے صغیرہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اور اس پہ میں نے ٹیکنیکل گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، جس میں میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے
کہ جب کبھی بھی گناہ معاف ہونے کی بات ہوتی ہے اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ صرف غیر حاجیوں کے لیے ہے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ خود نہیں رکھا تھا، کیونکہ آپ حج کی حالت میں تھے۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر پیا، تو صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود روزہ نہیں ہے۔ تو غیر حاجی اپنے علاقے کے مطابق 9 ذی الحجہ کو چاند دیکھنے کے اعتبار سے روزہ رکھ لیں گے۔ اب اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پائی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو آج کل پخ چھوڑی ہوئی ہے جدید محققین نے، اس کا بھی رد کر دوں کہ بعض لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے کہ ہم سعودی عرب کا جو 9 ذی الحجہ ہے یوم عرفہ اس کے مطابق یہاں روزہ رکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 30-40 سال پہلے تک ہمارے فرشتوں کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی کہ سعودی عرب میں کس دن عید ہونی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں تھی۔ تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہی نہیں رکھ سکتے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب موبائل آیا نا سامنے، تو 1400 سال سے مسلمان اس فضیلت سے محروم ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا یہ جو الزامی جواب ہے، جس کو ہم لاجیکل جواب کہتے ہیں فلسفے کی لینگویج میں، اور میں نے پنجابی میں اس کے لیے تھوڑا سخت لفظ رکھا ہے، لیکن وہ میں ٹرانسلیشن کے طور پر جو پنجابی ہے وہ پسند کرتے ہیں پکی الزامی جواب، وہ یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ سعودی عرب کا جو ہے وہ 9 ذی الحجہ یا یوم عرفہ دیکھا جائے گا، تو امریکہ کے اندر رات ہوتی ہے جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے۔ امریکہ میں قیامت تک یوم عرفہ پھر کبھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ جب سعودی عرب میں دن ہوتا ہے امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ وہ اتنا زیادہ گھنٹوں کا فرق ہے کہ کبھی بھی یوم عرفہ قیامت تک امریکہ میں نہیں آئے گا۔ اور پلین ٹروتھ میگزین میں موجود ہے، پاکستان میں جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں کلنٹن نے خود کہا تھا، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے، اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ 2050 تک سب سے زیادہ تعداد امریکہ میں مسلمانوں کی ہوگی، اور امریکہ آبادی کے اعتبار سے چوتھے نمبر پر ہے، 32 کروڑ کے قریب آبادی ہے، پاکستان سے بھی 1.5 گنا، اور وہاں کروڑوں مسلمانوں کو آپ محروم کریں گے قیامت تک کے لیے، یہ مولوی اپنی کم علمی کی وجہ سے کہ یوم عرفہ سعودی عرب کا دیکھا جائے گا۔ بھائیو، شب قدر بھی یہاں کی دیکھی جائے گی، یوم عرفہ بھی یہاں کا دیکھا جائے گا، 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ سے مراد 9 ذی الحجہ، الحمدللہ۔ تو یہ دلیل ہے جس کو سورۃ الانفال میں فرمایا گیا، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ۔ تو میں نے اپنی دلیل الحمدللہ بتا دی ہے اس میں، اور پاکستان میں انشاءاللہ 1433 ہجری میں 9 ذی الحجہ 26 اکتوبر 2012 کو آئے گی انشاءاللہ، ہفتے کے دن، جمعے کے دن، ہفتے کو تو عید ہے۔ تو اب وہ والی حدیث بھی اپلائی نہیں ہوگی کہ اکیلے جمعے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ پرٹیکولر اب بات آ گئی، تو جمعے کا روزہ رکھ سکیں گے، یہ پرٹیکولر اس کے لیے دلیل خاص مل گئی ہے، وہ عام حکم ہے۔ تو 26 اکتوبر 2012 کو ہمارے اس جہلم شہر میں ختم سحری ہے 4:55 پہ، اور افطار ہوگا انشاءاللہ شام 5:20 پہ۔ تو انشاءاللہ روزہ خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی رکھوائیں، بہت فضیلت ہے اس روزے کی، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری پہلے حصے کی گفتگو مکمل ہوئی۔ اب آ جائیے دوسرے اور انٹرسٹنگ حصے کی طرف، اور اس سے پہلے میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا نارمل کر لوں، ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔